جی فرینڈس، تو جیسے کہ آپ سب نے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ سچویشن کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی کہ کیسے ایک طرف محمد قادر پر گن تان کے کھڑا تھا اور دوسری طرف عصمت۔ تبھی ان دونوں کے درمیان میں چیف نژاد آ جاتا ہے۔ وہ ان سب کو کہتا ہے کہ اپنی بندوقیں نیچے کرو، لیکن وہ لوگ نہیں کرتے، اور اسی بحث میں نژاد سر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے خون کی الٹیاں آتی ہیں۔ یہ دیکھ کر قادر کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ عصمت کو کہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ بعد میں سلجھا لیں گے، ابھی کے لیے بس کرو، لیکن وہ نہیں کرتا۔ تبھی محمد عصمت سے کہتا ہے کہ تم کون ہو اور تم میری شادی میں کیا کرنے آئے ہو؟ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی بحث سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اسی دوران محمد عصمت پر گولی چلا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر موجود بہت سے لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں، ایون کہ قادر کو بھی۔ ایجے عصمت کے پاس آتی ہے، روتی ہے، لیکن عصمت تو جا چکا ہوتا ہے، یعنی مر گیا ہوتا ہے، لیکن قادر ابھی زندہ ہوتا ہے۔ سعادت بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے، وہ مدد کے لیے چلاتی ہے۔ تبھی کچھ نرسز آتی ہیں اور قادر کو ایمبولینس میں اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ سعادت کی حالت رو رو کر بہت خراب ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم الف کو دیکھتے ہیں، جو کہ اس اندھے آدمی کو دیکھ کر، یعنی کہ جو اندھا نہیں ہے، اسے دیکھ کر کافی زیادہ شوق میں ہوتی ہے، تو وہ سیدھا اپنے آفس جاتی ہے۔ وہاں جا کر وہ اپنے پروفیسر کو بتاتی ہے کہ جس بندے کا میں نے انٹرویو لیا تھا اور جو اندھا تھا، ہمیں لگتا تھا، اصل میں وہ اندھا نہیں ہے۔ پروفیسر بہت بولتا ہے، اس پر غصہ کرتا ہے کہ ہم نے وہ انٹرویو پبلش کیا تھا، اب لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے۔ الف ایک پیج پر اس کی گاڑی کا نمبر پلیٹ لکھتی ہے۔ پھر ہمیں ایک بینچ پر بیٹھی ایبرو دکھائی دیتی ہے، جو برائڈل ڈریس میں ہی ہوتی ہے اور اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوتا ہے اور وہ بیگلز کھا رہی ہوتی ہے۔ پاس سے گزرتی ہوئی ایک عورت سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس پر کہتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، بالکل، میں بیگلز کھا رہی ہوں۔ وہ کافی عجیب لگ رہی ہوتی ہے، اصل میں وہ بھی شوق میں ہوتی ہے کیونکہ محمد کی بھی اسی حادثے میں ڈیتھ ہو چکی ہے۔ پھر ہمیں دوبارہ سے ہاسپٹل کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں پر قادر کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں اور سعادت بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ تبھی سعادت کی بیٹی آتی ہے، یعنی قادر کی اور سعادت کی بیٹی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ کیا میرے ڈیڈ ٹھیک ہیں؟ جس پر وہ کہتی ہے ہاں، انہیں تھوڑا سا بخار ہوا تھا، لیکن اب وہ ٹھیک ہے۔ لیکن خون لگا ہوا دیکھ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو نا، انہیں کچھ ہوا ہے نا، وہ مر تو نہیں جائیں گے؟ جس پر سعادت بولتی ہے نہیں نہیں، تمہارے بابا بالکل ٹھیک ہیں، اور ساتھ میں وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں الف دکھاتے ہیں، جو کہ ابھی بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ الف کی فرینڈ آ کر بتاتی ہے کہ وہ کار جس کا نمبر پلیٹ انہوں نے بتایا ہے وہ رینٹ پر تھی، اس کی انفارمیشن انہوں نے نکال لی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک امپلائی آ کر بتاتا ہے کہ محمد کی شادی پہ، جو کہ ایک پولیس والا ہے، گن فائٹ ہوئی ہے اور بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، جس میں کئی لوگوں کے ساتھ چیف انسپیکٹر بھی مارا گیا ہے۔ یہ سن کر الف بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس شادی میں تو قادر بھی تھا۔ وہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پروفیسر کو کہتی ہے کہ مجھے جانا ہوگا، تبھی وہ وہاں سے چلے جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں قادر دکھاتے ہیں، جس کا آپریشن چل رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ کریٹیکل حالت ہوتی ہے اس کی۔ الف ہاسپٹل جاتی ہے اور سعادت سے پوچھتی ہے کہ کیا قادر ٹھیک ہے، جس پر وہ اسے سائڈ پہ لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے گولی لگی ہے، وہ کیسا ہو سکتا ہے۔ الف اسے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، جس پر وہ اسے ایک ایک بات بتا دیتی ہے کہ یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ یہ سن کر الف کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ الف کو کہتی ہے کہ اگر یہ آدمی ابھی بھی زندہ ہے تو یہ ایک معجزہ ہے۔ جس پر الف کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، آخر کار وہ تمہاری بیٹی کا باپ ہے۔ جس پر سعادت کہتی ہے کہ ہاں، بدقسمتی سے۔ پھر سعادت الف سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے ساتھ بھی اس نے کچھ غلط کیا ہے، جس پر الف کہتی ہے نہیں، ہم صرف ایک انویسٹیگیشن کر رہے تھے، ساتھ میں کام کر رہے تھے اور کچھ نہیں۔ پھر الف عائدہ کے پاس جا کر بیٹھتی ہے، جو کہ قادر کی بیٹی ہے۔ اسے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہو نا، جس پر وہ کہتی ہے کہ میرا باپ مرنے والا ہے، میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ الف کہتی ہے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ جس پر عائدہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ مر جائیں گے، کیونکہ تبھی تو انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے۔ الف پوچھتی ہے کون سے پیسے، جس پر وہ اپنا بیگ کھول کر اسے پیسے دکھاتی ہے، جو کہ پوری طرح سے بھرا ہوا ہوتا ہے پیسوں سے۔ اور پھر ہمیں ایک پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے، جس میں قادر عائدہ کو پیسے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا، مجھے معاف کر دینا۔ ایسا کہتے ہوئے وہ عائدہ کو کافی سارے پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم انہیں چھپا کر رکھنا۔ وہ کہتی ہے یہ آپ کے لیے، جس پر وہ کہتا ہے نہیں، اپنے لیے، جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گی تو تم ایک نئی زندگی شروع کر سکو گی ان پیسوں سے۔ جس پر عائدہ گردن ہلا کر ہاں کہتی ہے۔
پھر وہ اسے گلے ملتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر الف کافی حیران ہوتی ہے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب قادر ٹھیک ہے، وہ مزید کریٹیکل کنڈیشن میں نہیں ہے۔ یہ سن کر سعادت اور علیحدہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تبھی الف کو ایک فون آتا ہے اور وہ کسی کو کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے اپنی لوکیشن سینڈ کرو۔ تبھی وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں جانے کے لیے نکل جاتی ہے اور ایک گاڑی اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ پھر ہم الف کو ایک گھر کے پاس جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ اس گھر کا ڈور نوک کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سے وہی اندھا آدمی نکلتا ہے۔ اس کے دکھتے ہی الف اس کی آنکھوں میں پیپر اسپرے ڈال دیتی ہے اور اس کے گھر کے اندر گھس جاتی ہے۔ وہ اسے مارتی ہے، اسے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں کسی نے ہائر کیا تھا؟ وہ اس سے پوچھ ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی پیچھے سے پولیس آ جاتی ہے۔ وہ الف اور اس اندھے آدمی کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس الف کے پورے آفس میں ریڈ مارتی ہے۔ وہ ان سب امپلائیز کو، پروفیسر کو لے جاتی ہے اور کمپیوٹر سارے بند کر دیتی ہے۔ پھر ہمیں ہاسپٹل کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں قادر کو دوسرے روم میں شفٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ایدا اسے کہتی ہے بابا، جس پر قادر کہتا ہے کون ہو تم؟ ایدا کہتی ہے میں آپ کی بیٹی ہوں، جس پر قادر کہتا ہے نہیں، میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ تبھی سعادت ایدا کو کہتی ہے کہ تمہارے بابا ابھی ہوش میں نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، اس لیے وہ یہ سب بول رہے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ پھر وہ کہتا ہے میں قادر نہیں ہوں، میں مر چکا ہوں، میں قادر نہیں ہوں۔ جس پر سعادت ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ لے جاؤ اس کو۔ پھر ہم پولیس اسٹیشن دیکھتے ہیں جہاں پر الف اور اندھے آدمی کو لے کے آیا جاتا ہے۔ ایک چیف انسپیکٹر ان دونوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ کون ہو؟ جس پہ پولیس والے بتاتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ ہے اور یہ اس کا پارٹنر۔ الف کہتی ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے اندھا ہونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ جس پر وہ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، اسی نے مجھے ہائر کیا تھا۔ مطلب وہ اپنا الزام الف پر لگا دیتا ہے کہ اس نے مجھے ہائر کیا تھا پیسے دے کر۔ الف کو یہ سب سن کر بہت غصہ آتا ہے اور اس کا کالر پکڑ لیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں مار دوں گی۔ وہ پولیس والے ان کو الگ کرتے ہیں۔ تبھی وہ چیف انسپیکٹر الف کو ایک پیپر دیتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس فیکٹری میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو کہ لیک میں ہے، یعنی پوائزن لیک میں ہے۔ یہ دیکھ کر الف کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے ایسا کیسے ممکن ہے؟ پھر پولیس انسپیکٹر الف سے پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ لڑکی، کیا تمہیں کسی نے ہائر کیا تھا اس سب نیوز کے لیے؟ وہ کہتی ہے نہیں، مجھے کیوں کوئی ہائر کرے گا؟ تبھی چیف انسپیکٹر ان دونوں کو سلاخوں کے پیچھے یعنی جیل میں ڈال دیتا ہے۔ الف کو جاتے ہوئے اپنا پروفیسر دیکھتا ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے بتاتا ہے کہ جو تم یہاں کرنے آئی ہو وہی ہم یہاں کرنے آئے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ پھر ہم قادر کو دیکھتے ہیں۔ سعادت اسے جگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی قادر آنکھیں کھولتا ہے وہ سعادت سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ جس پر وہ کہتی ہے تمہاری ایکس وائف۔ جس پر اسے پہلے دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا تم قادر کی ایکس وائف ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں ہاں، مطلب میری وائف انفارچونیٹلی۔ سعادت اسے انہیں نقلی ویسوں کو یاد دلاتی ہے جس پر قادر کہتا ہے پلیز میرا سر بہت دکھ رہا ہے، ابھی یہ باتیں نہ کرو، تو مجھے بس یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جس پر سعادت اسے بتاتی ہے کہ تمہیں گولی لگی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے ہاں، عصمت نے ساری شادی تباہ کر دی تھی۔ پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا عصمت مر چکا ہے؟ اس کا کیا بنا؟ سعادت کہتی ہے ہاں، عصمت مر چکا ہے۔ یہ سن کر کافی حیران ہو جاتا ہے قادر۔ پھر وہ چیف نجات کا پوچھتا ہے جس پر سعادت کہتی ہے کہ وہ بھی مر چکا ہے۔ پھر وہ محمد کا پوچھتا ہے اور جب اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتا ہے۔ پھر سعادت کہتی ہے کہ ان سب میں سے صرف ایک آدمی تھا جسے مرنا چاہیے تھا اور دیکھو وہ زندہ ہے اور میرے سامنے ہے۔ پھر قادر کی بیٹی ایدا قادر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ جس پر قادر کہتا ہے ہاں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان نہیں ہو۔ اس کے بعد ایدا قادر کو بتاتی ہے کہ یہاں پر الف آپ کا پتہ لینے آئی تھیں، لیکن پھر اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی، میں نے ابھی نیوز میں دیکھا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے اور حیرانی سے سعادت کی طرف دیکھتا ہے۔ سعادت کہتی ہے ہاں میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے نیوز میں دیکھا تھا۔ قادر سعادت سے پوچھتا ہے کہ وہ کس جرم میں گئی ہے پولیس اسٹیشن؟ جس پر سعادت اسے بتاتی ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ شاید کوئی اندھے آدمی کا کیس تھا جو کہ اس نے غلط بتایا تھا اور وہ اندھا اصل میں نہیں ہے، اس نے سب کو پاگل بنایا، اس لیے پولیس اس کو پکڑ کر لے گئی۔ تبھی قادر کہتے کہ مجھے جانا ہوگا۔ سعادت اس کا منہ پکڑ کر اس کو نیچے لٹا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ابھی 2 گھنٹے تک آئی سی یو میں رہے ہو، تم یہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتے، یہاں پر تم 3 دنوں تک رہو گے۔ پھر ہم پولیس اسٹیشن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر الف سلاخوں کے پیچھے ہوتی ہے اور دوسری طرف چیف انسپیکٹر
اس اندھے آدمی سے بیان لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اندھا آدمی کہتا ہے کہ ایلس نے مجھے 10,000 ٹیل دیے تھے اس کام کے لیے، یعنی جھوٹ بلوانے کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بری نکلے گی۔ اس نے مجھ سے کام کروایا، مجھے ریکارڈ کیا، اور دیکھو اب میرے ساتھ اتنا برا کیا۔ وہ اپنا سارا بیان ایلس کے خلاف دیتا ہے اور پھر رونے لگتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایدا صبح اپنے بابا سے ملنے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ قادر وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بھاگ چکا ہوتا ہے ہاسپٹل سے۔ پھر ہمیں قادر دکھاتے ہیں جو کہ بہت بری حالت میں ہوتا ہے، یعنی اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور پھر بھی وہ ہاسپٹل سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر وہ فون کرتا ہے ایبرو کو۔ وہ ایبرو سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ ایبرو بہت ویئرڈ سا بہیو کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے چیف بتائیں آپ کو میری کیا ہیلپ چاہیے۔ پھر وہ اسے کہتی ہے کہ کیا تم مجھے مس کر رہے تھے۔ بہت پاگلوں والا بہیو کر رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ خاموشی سے کہیں مہمت سن نہ لے۔ اصل میں اسے مہمت کی موت کا کافی بڑا صدمہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تبھی ایبرو کی ماں آتی ہے اور اس کا فون پکڑ لیتی ہے۔ وہ قادر کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے دوبارہ اس نمبر پر فون کیا تو میں تمہیں مار دوں گی۔ دوسری طرف قادر ایک کپڑوں والی شاپ میں جاتا ہے اور اپنے کپڑے بدل لیتا ہے کیونکہ اس کے کپڑوں پہ کافی خون لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں سے وہ سیدھا پولیس اسٹیشن جاتا ہے۔ وہاں جو چیف ہوتا ہے وہ بہت غصہ کرتا ہے قادر پہ۔ سب لوگ اسے بری طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ ایلس کہاں ہے، لیکن چیف انسپکٹر اسے مار رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے ہم نے چیف نجات کو کھویا ہے۔ ایک پولیس والا اسے بتاتا ہے کہ ایلس یہیں پر ہے۔ پھر وہ ایلس سے ملنے جیل کی طرف جاتا ہے۔ ایلس اسے دیکھ کر پوچھتی ہے قادر تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ وہ وہاں کے ایک رکھوالے کو کہتا ہے کہ اسے نکالو، یہ میرے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے پر چیف، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا۔ وہ اسے آرڈر دیتا ہے اور اسے وہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ ایلس کو لے کر چل پڑتا ہے۔ ایلس اسے پوچھتی ہے کہ تم ہاسپٹل سے کیوں آئے ہو، لیکن وہ اسے کہتا ہے بس تم میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ایلس اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ قادر اسے کہتا ہے کہ آج ہی ہم سب سلجھا لیں گے۔ ایلس اسے کہتی ہے رک جاؤ، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا جاننا ہے۔ قادر اسے کہتا ہے تم کیا جانتی ہو، جس پر ایلس کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ تم نے ایبرو اور ایچی کے ساتھ کیا کیا ہے، جس پر قادر کہتا ہے نہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایلس اسے بتاتی ہے کہ مجھے تمہاری وائف نے بتایا ہے سب، اس لیے جھوٹ نہیں بولو، اور تمہاری وجہ سے ہی اس شادی میں فائرنگ ہوئی۔ آخر کس طرح کے آدمی ہو تم۔ تبھی قادر غصے سے گاڑی کو روکتا ہے اور کہتا ہے سنو ایلس، میں بہت ٹائم سے اس بکواس کو جھیل رہا ہوں، اور یہاں صرف ایک تم ہو جس کو یقین کرنا چاہیے مجھ پر۔ وہ غصے میں ہوتا ہے کافی اور اسے کہتا ہے کہ میں آج تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، جس پر ایلس کہتی ہے کہ تم مجھے یہی بات کتنے ٹائم سے کہہ رہے ہو لیکن تم مجھے کچھ بتاتے نہیں ہو۔ قادر اسے کہتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ تم انوسینٹ ہو، اس کے بعد میں تمہیں سب بتا دوں گا۔ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی ایلس کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور قادر غصے سے اسے کہتا ہے چپ کر جاؤ۔ ایلس اسے کہتی ہے کہ کیا تم نے ڈگی میں کسی کو رکھا ہوا ہے، کسی کو کڈنیپ کی ہے، جس پر وہ چپ ہو جاتا ہے اور گاڑی سے نکل جاتا ہے۔ جب وہ ڈگی کھولتے ہیں تو اس میں وہی اندھا آدمی ہوتا ہے جسے قادر لے آیا ہوتا ہے اپنے ساتھ۔ ایلس بہت زیادہ پینک ہو جاتی ہے، وہ اسے مار دینا چاہتی ہے۔ وہ اس کا کالر پکڑ لیتی ہے لیکن قادر اسے چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں نہیں، ہمیں کسی خاموش جگہ پر جانا ہوگا۔ وہ دونوں اس اندھے آدمی کو جو کہ اندھا نہیں ہے اس کو ایک خاموش جگہ لے جاتے ہیں، اور ایلس اسے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ کیوں کہا تھا، تم نے کیوں فیکٹری کا نام لیا تھا حالانکہ فیکٹری بالکل کلین تھی۔ جس پر قادر حیران ہو جاتا ہے، اسے پوچھتے واقعی، جس پر ایلس کہتی کہ ہاں میں نے رپورٹ پڑھی تھی۔ قادر اس آدمی سے پوچھتا ہے بتاؤ سچ کیا ہے، مجھے جلد سے جلد بتاؤ، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں معصوم ہوں، میں انوسینٹ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے ایک بھی لفظ بولا، منہ سے نکالا تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے، جس پر قادر کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی مار دوں گا، میرے ہاتھوں مرنے سے اچھا ہے کہ تم مجھے بتا دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وہ ایک آدمی سوات کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے مجھے فون کیا تھا اور اس نے ہی مجھے کہا تھا کہ پتہ لگا وہ جرنلسٹ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ جو جیسے جیسے اسے مجھے کہا میں ویسے ویسے کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے بتاؤ وہ کہاں پر ہے، جس پر کہتا ہے مجھے نہیں پتا، وہ کہیں اومرلی میں ہے، مجھے نہیں پتا کہاں، لیکن وہ وہیں پر ہے۔ وہ کسی کنسٹرکشن سائٹ پر ہے جو کہ یونیورسٹی سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ پھر وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ایلس سے پوچھتی ہے کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، جس پر قادر کہتا ہے ہاں پوچھو۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں وہ پیسے کہاں سے ملے تھے، جس پر قادر کہتا ہے کون سے پیسے۔
الف کہتی ہے کہ اب مجھے جھوٹ مت بولو، تم آلریڈی بہت کچھ خراب کر چکے ہو۔ قادر اسے کہتا ہے مجھے واقعی نہیں پتا، جس پر الف اسے بتاتی ہے 2 ملین۔ یہ سن کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں ہے پیسے یہ؟ جس پر وہ کہتی ہے کہ وہی پیسے جو تم نے اپنی بیٹی کو دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، جس پر الف کہتی پھر کیسا ہے؟ قادر کہتا ہے کہ ہاں الف میں ایکسپلین کروں گا، میں سب ایکسپلین کروں گا۔ تبھی الف کو ایک کال آتی ہے اور کال اسی عورت کی آتی ہے ہیجر کی، جس کے گھر الف گئی تھی۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ آج صبح میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے۔ اصل میں یہ فیملی اسی اندھے آدمی کی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ جب آج صبح ہم نے اپنے بیٹے کو دفنایا تو وہاں پر اور بھی بہت سے جنازے تھے۔ بے شک ہر کسی نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ الف بہت دکھی ہوتی ہے، وہ اس سے افسوس کرتی ہے اور فون بند کر دیتی ہے۔ پھر ہمیں ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ بہت سی گاڑیاں اور بہت سی ایمبولینس ہوتی ہے۔ وہاں پہ اجنبی کا وہی صدر ہوتا ہے جس سے الف ملی تھی۔ وہ ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ آج 14 آدمی مر چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ کافی زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے۔ وہاں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس نے سڈن سے خون کی الٹیاں شروع کر دی تھیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں 2 دنوں سے لوگ مرتے ہی جا رہے ہیں، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ وہ آدمی اجنبی کا صدر ایک آدمی کو کہتا ہے کہ سارے آنے کے اور جانے کے راستے بند کر دو۔ تبھی اس آدمی کی بھی تھوڑی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ نرس بھاگی بھاگی اس کے پاس آتی ہے۔ دوسری طرف سے ایک آدمی آ رہا ہوتا ہے اپنی بیٹی کو، چھوٹی سی بیٹی کو گود میں لے کر، اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی مر رہی ہے۔ پھر ہم قادر اور الف کو دیکھتے ہیں جو کہ اس جگہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، یعنی وہ اسی کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور چھپ کے آگے نکلتے ہیں۔ وہاں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پر ایک ہی جیسے کپڑوں میں، یعنی کالے کپڑوں میں ہیں۔ اس اندھے آدمی نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ وہ جو آدمی ہے جس نے مجھے آرڈر دیا تھا وہ تھوڑا لنگڑا کر چلتا ہے، اور قادر اور الف کو بھی وہاں پر ایک آدمی لنگڑاتے چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے۔ وہ دونوں پہلے اس کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے روم میں چلے جاتے ہیں۔ قادر اس کو گن دکھاتا ہے لیکن وہ بالکل بھی ڈرتا نہیں اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیسے ہو قادر؟ الف حیرانی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ جس پر قادر حیرانی سے کہتا ہے نہیں میں نہیں جانتا۔ الف سے کہتی ہے کہ تم وہی ہو نا جس نے میرے بوائے فرینڈ کو مارا تھا؟ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے نہیں، تم شاید فیکٹری کو آنر کو بھول گئی ہو، اس نے سوسائڈ نہیں کی تھی۔ پھر الف کہتی ہے کہ میں پولیس کو فون کرتی ہوں۔ وہ آدمی قادر کو کہتا ہے قادر یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اسے کہتا ہے، یعنی قادر کو کہتا ہے کہ تم نے پہلے فیکٹری کو تباہ کیا، اب اسے تم یہاں لے آئے ہو۔ قادر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ پھر وہ آدمی الف کو کہتا ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور تمہارا بوائے فرینڈ بھی ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن وہ اپنے ٹانگ اس چیز میں اڑا رہا تھا جس میں اسے انوالو ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم سوچتی نہیں ہو کہ تمہیں اس دن کڈنیپ کیا تھا لیکن تمہیں مارا نہیں تھا؟ الف سے کہتی ہے کہ میں اس بارے میں بہت سوچتی ہوں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے آج 5 سال کا بچہ مر گیا ہے، تمہارے پوائزن کی وجہ سے۔ پھر وہ قادر کو کہتا ہے قادر اچھا کیا کہ تم اسے یہاں لے آئے، ہمیں اپنے پیچھے کسی ایسے کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکے۔ قادر سے کہتا ہے تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ پھر وہ آدمی قادر سے کہتا ہے اچھا تو تمہیں پیسے چاہیے؟ 2 ملین بہت زیادہ ہیں قادر، یہ مت کہنا کہ تم نے انہیں پہلے ہی خرچ کر لیے ہے۔ الف بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے، وہ قادر سے پوچھتی کہ یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ پھر وہ آدمی الف کو بتاتا ہے کہ جس نے تمہارے بوائے فرینڈ کو مارا وہ قادر ہی ہے۔ پھر وہ جب الف کا ریئیکشن دیکھتا ہے تو قادر کو کہتا ہے کہ تم نے اسے بہت اچھے سے چھپایا ہے، اپنا کیا دھرا۔ الف بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے، اسے رونا آ رہا ہوتا ہے۔ قادر اس کی طرف دیکھتا ہے، اسے کہتا ہے نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ الف کو کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، تمہیں بس مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ پھر اسے کہتی ہے کہ تمہاری ڈاٹر کے پاس جو پیسے ہیں وہ یہی تھے نا؟ وہ کہتا ہے یعنی قادر الف سے کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے جھوٹ، اور میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ پھر وہ ان دونوں کو ایک فوٹیج دکھاتا ہے جس میں قادر اس آدمی کے پاس آیا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے عصمت نے بھیجا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کچھ ایسا ہے جس کو ڈیل کرنا ہے۔ اصل میں وہ فوٹیج وہی ہوتی ہے جس میں یہ آدمی جرنلسٹ کو مارنے کا آرڈر قادر کو دیتا ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جیسے ہی قادر اپنی گن نکالنے لگتا ہے وہ آدمی اس کو مکہ مار کے گرا دیتا ہے۔ وہ آدمی قادر کو مسلسل مار ہی رہا ہوتا ہے۔ وہ آدمی جیسے ہی الف کی طرف بڑھنے لگتا ہے قادر اس کی ٹانگ سے اسے پکڑ لیتا ہے، اسے گرا دیتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے۔ ان دونوں کی آپس میں بہت بری فائٹ ہوتی ہے، لیکن آخر کار قادر اس آدمی کو مار دیتا ہے
اور اسے مارتے ہی جیسے ہی وہ ایلس کی طرف دیکھتا ہے، ایلس نے اس کی طرف گن کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے نہیں ایلس میری بات سنو، میں تمہیں سب ایکسپلین کر دوں گا، لیکن وہ اسے شوٹ کر دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ اسے شوٹ کرتی ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اوزان ہوں۔ وہ یہ سن بھی لیتی ہے مگر پھر بھی وہ اسے شوٹ کر دیتی ہے۔ اور دوستو یہیں پر اس ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ جی تو دوستو، ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے تو اس ڈرامے کی اینڈنگ بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ آگے کون سا ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔